لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا اس کرم پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس ذات نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اور اپنی طرف سے آسمانی کتابیں نازل کیں. اس کائنات میں جب بھی اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف سے کوئی کتاب نازل کی ہے تو اس کے ساتھ عملی نمونہ کے طور پر ایک نبی کو بھی ضرور بھیجا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی تو اس کا عملی نمونہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں عطا فرمایا. انجیل اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی تو اس کا عملی نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں عطا فرمایا. اور پھر زبور کو جب اللہ نے نازل کیا تو عملی نمونہ کے طور پر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور اسی طرح تمام کتابوں کی سردار کتاب یعنی جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو عملی نمونہ کے طور پر خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور یہ محض اللہ کا فضل اور کرم ہے. اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ صرف کتاب وہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب تک ایک انسان دوسرے انسان کو بطور نمونہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین
چونکہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں تو وہ انسان کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا بھر کے انسان، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اور تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے، تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ تو ایک ہے قرآن مجید اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، کہ اللہ کا قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا عملی نمونہ ہے۔ اگر قرآن نماز کا حکم دیتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ اگر اللہ کا قرآن ہمیں روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر روزہ رکھ کے دکھایا، زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی، ہر عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی نمونہ کے طور پر پیش کر دیا، تاکہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک بات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت وہ ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ چنانچہ اللہ کا قرآن اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرماتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو گویا جس طرح قرآن یہ مسلمان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کرنا یہ بھی ہر انسان کی کامیابی کا لازمی حصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے رکھے ہیں، اور ان میں افضل ترین شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اور اقرار کرنے کا مطلب کیا؟ کہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور فرمایا کہ ادنا سے ادنا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پیچھے میں نے بات ذکر کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے اور افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور ادنا سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور ایک چیز کو اللہ نے الگ کر کے بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا
کہ حیا ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ مقام تم نے حاصل کر لیا اور اپنے اندر تم نے حیا کو پیدا کر لیا تو یہ ایسی چیز ہے، ایسی حالت اور کیفیت ہے، اگر یہ تمہیں نصیب ہو گئی تو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبوں پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر حیا نہیں ہے اور یہ شعبہ تمہارے اندر نہیں ہے، ایمان کے اندر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر ایمان کے باقی شعبوں پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ حیا کے کیا معنی ہے؟ حیا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی کیفیت، انسان کی ایسی حالت کہ جو ناپسندیدہ کاموں سے انسان کو روک دے، جو گناہوں سے انسان کو روک دے، غلط باتوں سے انسان کو روک دے، غلط چیزوں سے انسان کو روک دے، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ چیز ہر انسان میں پیدا ہو جائے تو کوئی انسان گناہ کرے گا؟ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا؟ کیا کوئی انسان کبھی نماز چھوڑے گا؟ اللہ کی فرما برداری چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا سب سے زیادہ مستحق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب حیا آئے گی تو اللہ کی فرما برداری خود بخود آئے گی۔ جب حیا آئے گی تو انسان نافرمانی سے خود بخود بچے گا، گناہوں سے خود بخود دور ہوگا۔ اور جب تک حیا نہ ہو انسان ہر طرح کی نافرمانی پر آمادہ ہو سکتا ہے اور ہر طرح کا گناہ بھی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے اور حیا والی صفت تیرے اندر ختم ہو جائے تو پھر تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پھر تیرا ضمیر، پھر تیرا نفس تجھے کسی چیز سے منع نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرے اندر حیا والی صفت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں محدثین کے، امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے بڑے ہی ہنڈے قسم کے، لوفر قسم کے آدمی تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے لوگوں سے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب، اور وہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ راستے سے جا رہے تھے تو امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کی کیفیت کچھ اور تھی، تو انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں ایک شرارت سوجی کہ کیوں نہ آج مولوی کے ساتھ مذاق کیا جائے، کیوں نہ اس کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک حدیث سناؤ۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جاؤ، میں تمہیں حدیث نہیں سناتا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے حدیث سننے کا کہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے، گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا؟ یہ ادب ہے حدیث کا؟ حدیث کا ادب تو یہ نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں حدیث نہیں سناتا۔ امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے حدیث نہیں سناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔ چنانچہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک حدیث سنائی اور وہ یہی حدیث تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو کچھ کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے۔ جب یہ حدیث سنی، پتہ نہیں امام صاحب نے کس اخلاص کے ساتھ وہ حدیث سنائی تھی، اس حدیث نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ارشاد نے ان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ جواب میں کہنے لگے کہ حضرت، پہلے تو میں مذاق کر رہا تھا، میری نیت تھی چھیڑخانی کی، شرارت کی، لیکن اب آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی وقت توبہ کی اور پھر علم حاصل کرنے میں لگے، نیک اعمال کرنے میں لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے انہیں خود حدیث کا امام بنا دیا، امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک ارشاد کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، اور اگر حیا ہوگی تو یہ حیا تمہیں نافرمانی سے روکے گی، یہ حیا تمہیں گناہ سے روکے گی،
یہ حیا تمہیں غلط کاری سے روکے گی، یہ حیا تمہیں اللہ کی اطاعت اور اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے پر مجبور کرے گی، یہ حیا تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لائے گی، یہ حیا تم سے روزہ بھی رکھوائے گی، تم سے زکوٰۃ بھی دلوائے گی، شریعت کے ایک ایک عمل پر تم سے عمل کرائے گی اور ہر قسم کی نافرمانی سے تمہیں دور کر کے رکھ دے گی، بشرطے کہ حیا موجود ہو۔ اور اگر حیا نہ ہو تو اگر یہ کہا جائے کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی، اور اس کا تجربہ ہمیں ہے۔ آج آپ دیکھیں مغربی ممالک کے اندر، بلکہ مغربی ممالک کا کیا رونا، آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، آج آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ جب سے مسلمانوں کے اندر سے یہ حیا والی صفت ختم ہوئی تو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر حیا سوز فلمیں دیکھتا ہے، حیا سوز ڈرامے دیکھتا ہے، حیا سوز گانے سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے دل سے بھی حیا ختم اور بیٹی کے دل سے بھی حیا ختم ہو گئی۔ اور عورت کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ جسے تو حیا کا پیکر ہونا چاہیے، لیکن آج مسلمان عورت کے اندر سے بھی حیا ختم ہو چکی، اور صرف عورت نہیں، عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی ایمانی اعتبار سے اور حیا کے اعتبار سے بے غیرت بن چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مائیں اور آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں بغیر پردے کے بازاروں میں نکل جاتی ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر کچھ غیرت ہوتی تو کبھی بھی میں اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو بغیر پردہ کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جانے دیتا، اس لیے کہ شریعت نے تو عورت کے حیا کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ ہوتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی انہیں جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور گھر میں بھی کیا فرمایا کہ صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے برآمدے میں نماز پڑھو، برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے بند کمرے میں نماز پڑھو، بند کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ اس کمرے کے اندر جو چھوٹی سی کوٹڑی بنائی ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا عورت کو۔ نماز جیسی عظیم عبادت، اس عبادت میں بھی اللہ نے عورت کی شرم و حیا کا خیال رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ مرد جب سجدے کے لیے جاتا ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنی کونیوں کو اوپر کر کے رکھو اور اپنی کمر کو اونچا کر کے رکھنا ہے۔ جب عورت کے سجدے کی بات آئی اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرنا ہے۔ عورت کے حیا کا خیال کیا گیا، قدم قدم پر اللہ نے عورت کے حیا کا خیال رکھا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تو شریعت کے وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال پر اللہ نے انسان کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنے اندر سے حیا کی صفت کو ختم کر کے بڑا بے حیا اور ہر اعتبار سے بے شرم بن چکا ہے۔ اور پہلے کیا ہوا کہ عورت نے پردہ چھوڑا، پھر ایک وہ دوپٹہ کیا کرتی تھی، برقع ختم ہوا، پھر دوپٹہ ختم ہوا، اور پھر گلے کے اندر جو ایک لکیر کی طرح چادر تھی دوپٹہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب تو لباس بھی ایسا آ گیا کہ سر کے بال بھی کھلے ہیں، سینہ بھی کھلا ہے اور اس کا جسم بھی کھلا ہے۔ یہ بے حیائی ہے، اور یہ تب آئی کہ جب عورت سے حیا ختم ہو گیا۔ ایک غزوہ میں ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس کا بیٹا شہید ہو گیا۔ جب اس عورت کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے تو ایسی پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا تو ملجا اور مرکز آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے۔ تو جیسے انہیں پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے تو پریشانی کے اس عالم میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہوں۔ جب گھر سے باہر نکلی تو پردے کا یہ عالم تھا کہ مکمل طور پر انہوں نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ سے وہ راستے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اتنا بڑا صدمہ تمہارے اوپر آیا ہے اور پھر بھی تم نے پردے کا اتنا خیال رکھا ہے؟
ایسے عالم میں تو لوگ ہر چیز بھول جاتے ہیں، لیکن تم نے اپنی حیا کو برقرار رکھا، پردے کو برقرار رکھا، کیا وجہ ہے؟ اس صحابیہ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے اپنے حیا نہیں کھوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو کیا میں اللہ کے حکم کو پامال کر دوں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، یہ قصور عورتوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور عورتوں کی صفات بیان کرتے ہیں، المحسنات، الغافلات، المؤمنات، کہ قابل تعریف ہیں وہ عورتیں کہ جو پاک دامن ہوں، الغافلات، اور قابل تعریف ہیں وہ عورتیں کہ جو دنیا کی خبروں سے بے خبر ہوں، غافل ہوں، کوئی پتہ نہ ہو انہیں دنیا کا۔ اس لیے کہ عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری میں رہ کر گھر کا انتظام سنبھالنا ہے اور باہر کے کام جانے اور مرد جانے۔ لیکن آج خود مردوں نے عورت کو باہر نکال دیا کہ جاؤ تم نے بھی کمانا ہے، جاؤ تم نے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، جاؤ تم نے بھی باہر کی دنیا سے باخبر رہنا ہے۔ حالانکہ اللہ تو عورت کی تعریف میں الغافلات کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ الغافلات کا کیا معنی ہے۔ اس پر پکڑ مردوں کی ہوگی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، تم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج اگر کوئی باپ یا بھائی یہ سوچے کہ یار اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو کچھ کرتی پھرے، میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پردہ کرے نہ کرے، وہ بازار جائے نہ جائے، وہ باہر کے کام کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے، نہیں۔ فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کا بڑا ہو اور گھر کے اندر عورت اس کی بات نہ مانے، ہو بھی اس کے محتاط اور اس کی بات نہ سمجھے، اس کی بات پر عمل نہ کرے؟ اسی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو حیا والی صفت ہے، اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کے دل میں خود ہی پیدا فرما دیں پھر تو اور ہی بات ہے، پھر تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہمیں اپنی ایمانی غیرت اس بات پر آمادہ کرے کہ ہمیں ان چیزوں سے روکنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ معاف کرے کہ صرف عورتیں نہیں، آج تو مرد بھی اس چیز میں مبتلا ہیں کہ جو شریعت نے حیا اور شرم ان کو پیدا کرنے کی حکم دی تھی، آج مرد بھی اس کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس صفت کا ذکر کیا گیا ان آیات کریمہ میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشاد میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا والی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔